الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا بنیادی طور پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ دنیا کا نظام تمہاری بغاوت کے باوجود جو چل رہا ہے یہ در حقیقت اس لیے نہیں چل رہا کہ تمہاری کوئی انٹلیکچوئل فورسز بہت زیادہ ہیں، تمہارا علم بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے نہیں چل رہا۔ تمہاری کوئی انٹلیکچوئل اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے نہیں چل رہا۔ اس کائنات کا نظام صرف اس لیے چل رہا ہے کہ میری مہربانی بیچ میں شامل حال ہے۔ اگر میں اپنی مہربانی کو، اپنی لطف و کرم کو، اپنی کائنڈنس کو، اپنی لینینسی کو بیچ میں سے میں نکال دوں تو تمہاری جو حرکتیں ہیں، جس طرح تم ڈیل کر رہے ہو اس کائنات کو، جس طرح تم گل کھلا رہے ہو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ تم کائنات کو چلا سکو۔ اسی لیے کائنات کو جو چل رہی ہے وہ تمہارے علم کے بلبوتے پہ نہیں چل رہی، یہ کائنات میرے رحم و کرم، میرے لطف و کرم، میری عنایات، میری کائنڈنس اور لینینسی کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اسی لیے اس میں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جس کی طرف میں اشارہ کرنے لگا تھا، وہ یہ تھا کہ در حقیقت یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہم جہاں جہاں پر بھی کسی بھی حصے کے اختیارات دے کر بٹھائے گئے ہوں، ہم ذمہ دار ہوں، ہم ناظم ہوں، ہم امیر ہوں، ہم ایگزیکٹو ہوں، ہم کسی جگہ بھی کوئی ہیڈ بنا کے بٹھائے گئے ہوں ڈپارٹمنٹس کے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے دل کے اندر لوگوں کے لیے لطف و کرم کو زندہ رکھیے۔ یہ اللہ کی صفت ہے جو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کریکٹر کو اور اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو اللہ کی صفات سے مزین کیا کرو، اپنے آپ کو اللہ کی صفات سے بیوٹیفائی کیا کرو، اپنے آپ کو تم انرچ کرو اپنے آپ کو، اپنی پروفائل کو اچھا کرو، تم کریکٹر کی پروفائل کو۔ اللہ معاف کرتا ہے، اللہ رحم کرتا ہے، تم بھی رحم کیا کرو۔ اسی طرح لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا، ان کو بخش دینا، ان سے درگزر کرنا، ان کی بخشش کرنا، ان کو مواقع دینا۔ پکڑ نہیں لیتے۔ جو آفیسر اور جو ذمہ دار قدم قدم کے اوپر سرزنش کرنے کا قائل ہو، جو فوراں سے کان کھینچنے کا قائل ہو، جس نے صرف احتساب کی لٹ پکڑی ہو، جس کے مزاج کے اندر نصیحت اور خیرخواہی اور تلقین کی بجائے احتساب ہوں، ایسے ذمہ داران اور ایسے ہیڈز جو ہوتے ہیں وہ بہت دیر تک لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ نہیں رہتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو سب سے اہم بات بتائی، وہ کیا بتائی کہ دیکھو سورس آف انسپریشن در حقیقت بنیادی طور پہ کیا ہے؟ وہ کائنڈنس، وہ لینینسی، وہ محبت، وہ لوگوں کو معاف کرنا، یہ در حقیقت بہت بڑا سورس آف انسپریشن ہے۔ لوگوں کو جیتنا، ان کے دلوں کو جیتنا، ان کو قائل کرنا در حقیقت محبت سے کیا جا سکتا ہے، الفت سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں الرحمن الرحیم فرمایا، پھر فرمایا مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ قیامت کے دن کا میں کیا ہوں؟ مالک ہوں۔ اور دین بنیادی طور پہ کہتے ہوتے ہیں عدلے اور بدلے کا دن، جیسے ٹٹ فور ٹیٹ، جو کیا ہے وہ بھرو گے، جو بویا ہے وہ کاٹو گے، میں اس دن کا مالک ہوں۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر میں دنیا کے اندر لطف و کرم کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم دنیا سے فیڈ اپ نہ ہو جاؤ، اپنے گناہوں اور اپنے کرتوت کی وجہ سے تم فیڈ اپ نہ ہو جاؤ، اسی لیے میں لطف و کرم کر رہا ہوں۔ ادروائز میں نے لازمی طور پر ایک دن ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس دن لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، جس دن نہ چھوٹا گناہ چھوڑا جائے گا اور نہ ہی بڑا گناہ چھوڑا جائے گا، جس دن کچھ بھی، سب کچھ اللہ نے لکھا ہوا ہوگا، اس دن پوچھا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 3 بنیادی اصول بتائے کامیابی کے، 3 بنیادی۔ پہلی بنیادی اصول یہ بتایا کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی روشنی میں کہ دیکھو کوئی اپنی زندگی کا ویژن بناؤ، اور تمہاری زندگی کا ویژن جو ہے وہ روز بروز بدلنا نہیں چاہیے، نقطہ نظر زندگی کا ہونا چاہیے۔ کوئی تمہاری زندگی کا تم اپنا زندگی کو ویژن سٹیٹمنٹ بناؤ، مشن سٹیٹمنٹ بناؤ، نمبر 1۔ دوسری بات میں کیا بتائی کہ تمہارا ویژن سٹیٹمنٹ لمیٹڈ سا نہیں ہونا چاہیے، بہت وسیع ہونا چاہیے، جس طرح کائنات وسیع ہے، ستاروں سے اونچی ہو پرواز تیری، کہ تسخیر جہاں کا سزاوار تو۔ اسی لیے کامیابی اور ریوائول کے لیے، سروائیول کے لیے، کامیاب انسان بننے کے لیے سب سے پہلا بنیادی اور فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ وہ کامیابی کے لیے کیا ہے کہ وہ ویژن سیٹ کرو، اور ویژن کیا ہونا چاہیے کہ وہ پوری کائنات پر محیط ہو، محدود ویژن نہ ہو۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، یہ امت کا ویژن ہے، اس وقت امت کا محدود ویژن ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، مچھلیوں کو چوگا ڈال دیا، کسی جگہ صدقہ و خیرات کر دیا، یہ ویژن ہے۔ یہ ویژن نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن کو یہ ویژن سوٹ نہیں کرتا۔ بندہ مومن کا ویژن کیا ہونا چاہیے؟ جو کائنات سے باہر نکلتا ہو، جو ایکسپینڈ کرتا ہو۔ رب العالمین، آپ کس رب سے جڑے ہوئے ہیں؟
کیا وہ رب محدود رب ہے؟ وہ رب تو رب العالمین ہے. تو اس کو ماننے والے محدود ہوں، اس کے ماننے والے صرف نماز روزہ حج تک محدود ہو جائیں، ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہی نہ پنپتی ہو کہ معیشت کا کوڈ ہم دیں گے، دنیا کو معیشت، عالمی معیشت ہم سیٹ کریں گے. ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہی نہ پنپتی ہو، ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہی نہ پنپتی ہو کہ سیاست کے میدان کے اندر اور دنیا کو سیاسی نظام ہم دیں گے. ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہی نہ جنم لیتی ہو کہ دنیا کو تمدن، تہذیب، سویلائزیشن ہم دیں گے. وہ ٹرینڈ سیٹر بننے کی بجائے ٹرینڈ فالوورز بن جائیں. یہ تو امتی نہیں ہوتے. اسی لیے پہلا کیا ہے کہ آپ کو براڈر ویژن کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. دوسرا کامیابی کے لیے کیا ہے کہ اس ویژن کے لیے آپ اس ویژن کے لیے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ نے نرم دلی سے پیش آنا ہے. جو اس ویژن کے ساتھ جڑتے چلے جائیں، جو اس آرگنائزیشنز میں آتے چلے جائیں، جو سیٹ اپ میں آتے چلے جائیں، جو اس ویژن کو اپنی زندگی کا ویژن قرار دیتے جائیں، اب وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں. اب آپ ان کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آئیں گے. الرحمن الرحیم، اس کا یہ مطلب ہے. اور تیسری بات کیا ہے کہ تم نے جس طرح اللہ کا مزاج ہے کہ وہ ایٹ دا اینڈ لازمی طور پہ چیک اینڈ بیلنس کرے گا، وہ لازمی طور پہ مالک یوم الدین کی آیت کی روشنی میں وہ لازمی طور پر تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کرے گا. تمہیں بھی اپنے کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے؟ وین، اور وین کے ساتھ جڑنے والے ساتھی اور کارکنان کے لیے محبت، اور پھر کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ تیسرے نمبر پہ آئی ہے اکاؤنٹیبلٹی. اسی طرح ماں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اکاؤنٹیبلٹی کو دوسرا درجہ مت دے. دوسرا درجہ محبت کا ہے، لینینسی کا ہے، کائنڈنس کا ہے. دوسرا درجہ اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں ہے. ہم فوراں سے اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. استاد کو بھی چاہیے، انجینئرز کو بھی چاہیے کہ فوراں سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں، اکاؤنٹیبلٹی کا درجہ تیسرا ہے، محبت کے ذریعے بدلنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ در حقیقت بنیادی طور پہ اظہار حال بھی ہے کہ اب بھی تیری بندگی کر رہے ہیں. اور نعبدو کے اندر جو ہے وہ مستقبل کا معنی بھی ہوتا ہے کہ مستقبل کے لیے معاہدہ بھی باندھ رہے ہیں تمہارے ساتھ. ایگریمنٹ ہے، ایفریمیشن ہے، ایک ٹریٹی سائن کر رہے ہیں کہ اللہ ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. یہ دلچسپ بات ہے. اب عبد لفظ بھی در حقیقت گڑبڑ ہو چکا ہوا ہے. ہمارے پاس 5 منٹ ہیں طے شدہ وقت کے مطابق. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کے اندر جلدی سے کچھ کام کر سکیں. یہ جو عبد کا لفظ ہے یہ بھی ایک ٹرم ہے، جیسے حمد کا لفظ ایک بہت بڑی ٹرم ہے، رب کا لفظ بہت بڑی براڈ پرسپیکٹو ٹرم ہے. اسی طرح نعبدو، عبد جو لفظ ہے یہ بھی بہت بڑی ایک اسٹرانگ ٹرم ہے جس پہ قرآن کھڑا ہے، جس پہ جو انسان کی وجہ تخلیق ہے، جو میری اور آپ کی کریشن کی وجہ بنتی ہے. کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس کے علاوہ پیدا نہیں کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعبدون میں روٹ لیٹر عین با دال ہے، اور نعبدو یہاں پر جو ایا کا نعبدو میں بھی روٹ لیٹرز مادہ حروف جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ نعبدو عین با دال. عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد در حقیقت غلام کو کہتے ہیں، غلام کو. اور غلام جو ہوتا ہے وہ در حقیقت بنیادی طور پہ نہ اپنی اس کی کوئی منشا ہوتی ہے، نہ اپنی اس کی کوئی خواہش ہوتی ہے. یعنی ہم اللہ کے نوکر نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. اور دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین غلام اینڈ نوکر. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوکر نہیں، غلام ہیں. غلام جو ہوتا ہے اس کی اپنی، یعنی نوکر ہے، آپ نے نوکر رکھا ہے، کوئی ملازم رکھا ہے، کوئی سرونٹ رکھا ہے، آپ نے ہیرنگ کی، کو ملازم اپنے رکھ لیا ہے، یا آپ نے مزدور کو بلایا ہے، اسے کہا یار یہ میری دیوار بنانی ہے، آپ نے کسی ملازم کو رکھا ہے. اب ملازم جب آپ کو سی وی دیتا ہے ملازمت کے لیے، یا آپ ملازم کو بلاتے ہیں، تو ملازمت کے سامنے آپ اپنی شرائط رکھتے ہیں، اور ملازم اپنی شرائط رکھنے کا جو ہے وہ پوری طرح حقدار ہے. آپ شرائط رکھتے ہیں کہ دیکھیں جی صبح 8 سے لے کر شام 6 بجے تک آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے، اور یہ کام تمہاری جاب جوڈیشن کے اندر ہوں گے، اور یہ کام تمہارے کام کرنے ہیں. وہ کہتا ہے جی تنخواہ کیا ہوگی؟ آپ کہتے ہیں 15,000 روپے تنخواہ ہوگی. لیکن وہ نوکر جو ہے وہ کہتا ہے نہیں صاحب، میں صبح 8 کی بجائے 9 بجے آ سکتا ہوں، اور میں شام 6 کی بجائے 4 بجے جاؤں گا، یا 6 کی بجائے میں 8 بجے چلا جاؤں گا، اپنی مرضی کے ساتھ میں 2 گھنٹے اضافی آپ کو دے دوں گا. تنخواہ میں آپ سے 16,000 لینے کی بجائے 18,000 لوں گا یا 14,000 لوں گا، لیکن ٹائم کے اعتبار سے میری مرضی چلنے دے. میں یہ کام ایسے نہیں کروں گا، میں یہ کام ایسے کروں گا. میں صفائی جو ہے دکان کی، آپ کے آفس کی، رائٹ کارنر کی بجائے لیفٹ کارنر سے شروع کروں گا. وہ نوکر ہے.
لیکن جو غلام ہوتا ہے، غلام یہ کہنے کا مجاز اور اس کو اجازت نہیں ہوتی، وہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ جی یہ کام میں ایسے کرنی، اس کی نہ اپنی ذاتی منشا ہے، نہ خواہش ہے، نہ جذبات ہے، نہ ڈیسیژن پار ہے، نہ ایگزیکیوٹو اتھارٹی اس کے پاس ہے. نو وے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں، وہ غلام ہے. وہ تو اتنی بات کی بھی اجازت نہیں رکھتا کہ سجدے سے پہلے، رکوع سے پہلے سجدہ کر لے، اس بات کی بھی اجازت نہیں رکھتا. یعنی ہم ایک ایسا غلاموں کا گروہ ہیں، ایسا غلاموں اور ایسی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں ایاک نعبد کہہ کر. ہم ایسی غلامی کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، ہم ایسے غلام ہیں کہ ہم سجدے سے پہلے، رکوع سے پہلے سجدہ کرنا تو حرام سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اور اللہ کی غلامی کا تقاضا یہ کہ اس کی غلامی اسی کے مطابق کیجئے جیسے اس نے کہا ہے. اور ہم سجدہ رکوع سے پہلے نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے. ہم سورہ فاتحہ جو ہے وہ بعد میں نہیں پڑھ سکتے، اور قرآن کا کوئی اور حصہ سورہ فاتحہ کی جگہ نہیں پڑھ سکتے. ہمیں جیسی کمانڈز دی گئی ویسے ہی پڑھنا ہے. لیکن ہاں، یہی غلاموں کا ٹولہ اور یہی غلاموں کا عالمی گروہ جسے مسلمان کہتے ہیں، یہ ایاک نعبد کے اندر تو اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور نماز کے اندر تو عملاً غلامی کا ثبوت دیتا ہے کہ سجدہ رکوع سے پہلے نہیں کرتا. لیکن اپنی معیشت، اپنی معاشرت، اپنی تہذیب، اپنی تمدن، اپنی ثقافت کے اندر، اپنے امور خارجہ، اپنی فورن پالیسی، اپنی انٹرنل پالیسی کے اندر، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر، اپنی عدلیہ کی زندگی کے اندر غلامی اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی سیکولر بیکاز دا ورلڈ از بینگ گلوبل ولیج. دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، سو دیٹس وائی میں بھی گلوبل ولیج کا حصہ ہوں. تو میں غلامی اپنی مرضی سے کروں گا. مجھے مغرب کیا کہتا ہے، مجھے ویسٹ کیا کہتا ہے، مجھے فلاں قوت کیا کہتی ہے. تو اسی لیے بنیادی طور پہ اللہ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں کہ مکمل طور پر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی غلامی کرنا، اس کی نوکری کرنا، اسی کی مرضی، اسی کی منشا کے مطابق زندگی گزارنا. اور حیران کن طور پر آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہم سے کنفیس کروائی ہے. ایگریمنٹ کا فریق اول میں اور آپ ہیں، فرسٹ پارٹی میں اور آپ بن رہے ہیں، انسان بن رہا ہے، مسلمان بن رہے ہیں. اور بن کس جگہ رہے ہیں؟ نماز کے اندر. ایاک نعبد، خالص تیری ہی بندگی کرتے اور کرتے رہیں گے، غلامی کرتے اور کرتے رہیں گے.